میرا رب اپنی قدرت کی بٹن زمین پہ لگائے گا، زمین خود بخود گواہی دے گی کہ اس بدبخت نے یہ فلان ٹائم کی چوری ہے۔ ہر ایک کو دیکھو وہ تباہی کی طرف تو دوڑ لگاتا ہے لیکن آبادی کے لیے نہیں۔ یا 24 گھنٹوں میں عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت مبارک ہوتا ہے۔ انبیاء کو اکثر نبوت ملی ہے، عصر کے ٹائم پہ ملی ہے۔ ایمانیات کیا ہے کہ ان کو میں اپناؤں، اور کفریات کیا ہے کہ جن سے میں بچوں۔ ایمان اور کفر میں مولوی کا بھی اختلاف ہے۔ آپ یقین کیجئے میں اللہ کے گھر میں ہوں، ایمان و کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارا اختلاف اس کا ہے۔ دن ختم ہو گیا تو ہمارے لوگ تو افطار کرتے، لیکن کچھ لوگ ہیں آدھا پونا گھنٹے کے بعد ان کی اذان آتی ہے۔ اپنے محلے والوں کو اتنا تو بتا دینا کہ نماز فرض ہے۔ کیا ضروری ہے کہ کسی مدرسے کا فارغ ہو اور اس کے پاس سند ہو تو پھر وہ یہ کرے گا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اور اس نے نکاح کیا، جو بچے پیدا ہو گئے وہ بچے حرامی ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ فضیلت اور یہ درجہ جو اس کو حاصل ہے یہ اس کے اعمال کی وجہ سے اور اس کے عقیدہ اور نظریہ کی وجہ سے۔ انسان قیمتی بنتا ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ یہی انسان ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہتز لہ العرش، سعد کے انتقال پر عرش جنبش میں آ گیا اور عرش ہل گیا ہے۔ یہ نبی کا صحابی ہے، نبی کا شاگرد ہے۔ اہتز لہ العرش، عرش ہل گیا پورا کا پورا سعد کے موت پر۔ یہ بھی ایک انسان ہے، یہ بھی ایک انسان ہے کہ جب جس کا انتقال ہو جاتا ہے نیک آدمی کا، تو آسمان بھی اس پر روتے ہیں اور زمین بھی روتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آپ کا موبائل ہے نا، اس موبائل میں 1 2 3 4 10 تک مختلف اعداد ہے، کوڈ ہے، حصے ہے۔ زمین کے جس حصے پر آپ عبادت کر رہے ہیں، یہاں سے جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آسمان میں کچھ حصہ مقرر ہے، آپ کے لیے کوئی کوڈ مقرر ہے، اس حصے سے آپ کے اعمال آسمان کو چلے جاتے ہیں۔ نیک اعمال سارے کے سارے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ ہی کی طرف نیک اعمال سارے کے سارے چلے جاتے ہیں۔ تو جب آپ زندہ ہیں اور آپ کے اعمال کا سلسلہ بھی جاری ہے، آپ کے اعمال یہاں سے آسمان کو جاتے ہیں روزانہ، اس دروازے سے آپ کے اعمال اوپر اعلیٰ علیین میں چلے جاتے ہیں، اور جس دن آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے کہ کوئی اللہ کا اس قسم کا بندہ میرے اوپر رہ رہا تھا
اور اس کی عبادت کا سلسلہ اب منقطع ہو گیا۔ اتنی سی بات ہے کہ آسمان کے رونے کا پتہ اور زمین کے رونے کا پتہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے جس تنے پر سہارا لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب نبی کے لیے ممبر بنا، مسجد نبوی میں نیا ممبر لایا گیا اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرانے ممبر کو جس پر سہارا لگاتے تھے کھجور کا تنا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے جس طرح آپ کی مجلس ہے، اس قسم کی مجلس تھی، اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ صحابہ کو بھی اس نے رلایا کہ آپ کا سہارا میں تھا، میں آپ کا ممبر تھا، مجھے آپ کا قرب حاصل تھا، میں آپ کی ایک خدمت کر رہا تھا، اب میں اس سے محروم ہو گیا کہ آپ نے نیا ممبر بنایا۔ امام بخاری نے نقل کیا، وہ فرماتے کہ بکت علی ما کانت تسمع من ذکر اللہ، وہ کھجور کا تنا اس لیے رویا کہ ہمیشہ رسول پاک ان پر سہارا لگا کر کے خطبہ دیتے تھے، ذکر فرماتے تھے۔ آج نبی کی جدائی تو قرآن کی جدائی، نبی کی جدائی تو ذکر و اذکار کی جدائی، تو اس لیے بکت وہ رو رہا ہے کھجور کا تنا علی ما کانت تسمع من ذکر اللہ، وہ ذکر اللہ جو سنا کرتا تھا نبی سے، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ حدیث ہے جی، بخاری شریف میں جلد اول میں۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے، یشہد لہ کل رطب و یابس، جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، دائیں بائیں طرف، چاروں طرف، تو ہر درخت، ہر پتھر اس کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اس کے مقابلے میں جتنا گانا گاتا ہے، اس پر دائیں بائیں چاروں طرف سے درخت اور پتھر اتنے لعنت بھی بھیجتے۔ مرضی اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی۔ آدمی لعنت لے لے اپنے لیے، یا آدمی اپنے لیے دعائیں لے لے درختوں کی، پتوں کی، اور اسی طرح یہ کہ گھاس، پتھروں کی، ان سب کی دعائیں اپنے حق میں لے لے اور ان کو اپنا گواہ بنائیں کہ قیامت کے دن یہ سارے آپ کے لیے، آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ اللہ تیرا بندہ تھا، ہم گواہ ہیں۔ زمین بھی گواہی دے گی۔ غرض یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان چاہے تو اپنے آپ کو قیمتی بنائے اور اس کے مرنے پر عرش بھی ہل جائے، اس کے مرنے پر آسمان بھی روئے اور اس کے مرنے پر زمینیں بھی روئے۔ اور کافر جس وقت مرتا ہے زمین بہت خوش ہوتی ہے کہ کتے کا بچہ اچھا ہو گیا، مر گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، 7ویں پارے میں ایک عجیب جملہ نقل کیا ہے، جہاں کافروں پر تباہی آ گئی ہے، جب ان کی بستیاں وہ ہو گئی، بستیاں تباہ ہو گئی، تو اس پر جو ہے نا قرآن کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کافروں کی جڑوں کو کاٹ کر کے ان کو رکھ دیا گیا اور جڑوں سے ان کو اکھاڑا گیا اور وہ ختم ہو گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے، بہت ہی اچھا ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ فرشتوں کو اور اللہ والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے قرآن عجیب بات کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ کافروں پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تباہی کا وقت جب آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے، تباہی آ ہی جاتی ہے، ان کو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی۔ فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان بھی ان پر نہیں روتے، زمین بھی ان پر نہیں روتی۔ مفسرین نے لکھا کہ جب کافر پر آسمان بھی نہیں روتے، زمین بھی نہیں روتی، تو مسلمانوں پر روئیں گے؟ فرمایا کہ جی ہاں، مسلمان پر آسمان بھی روتے، اس کے مرنے پر زمین بھی روتی ہے۔ اس کے نیک اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ چونکہ جاری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کا انتقال ہو گیا، ان صحابہ پر
جنگلوں میں اور پہاڑوں میں بیابانوں میں جنات بھی چیخ مار مار کر کے رویا کرتے تھے کہ اب ہمیں کون سبق پڑھائے گا۔ ہمارا استاد چلا گیا حضرت عمر بن الخطاب۔ عمر کے انتقال پر باقاعدہ پہاڑوں میں لوگوں نے اور جنگلات میں بھی سنا کہ باقاعدہ جنات چیخ مار رہے ہیں کہ اب ہمیں کون پڑھائے گا۔ عمر چلا گیا، اب ہم کس سے انصاف تلاش کریں گے، کون ہمیں انصاف فراہم کرے گا۔ انسان کی مرضی ہے، انسان چاہے تو قیمتی بن جائے اور چاہے تو وہ اس طرح خدا کا نافرمان بنے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز کو اس سے نفرت ہو جائے۔ اس لیے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ کائنات کے اندر حیوانات اور درخت یہ مکلف نہیں ہے۔ انسان جب اشرف المخلوقات ہے تو اپنے کردار کے بنیاد پر جب اس کردار کا مالک ہوگا تو سبحان اللہ، انسان کی قیمت لگتی ہے اپنے کردار کے اعتبار سے۔ کردار جب اس کا ٹھیک ہے تو وہ رنگ جس قسم کا بھی ہے اور جس غریب کا بیٹا ہے، بینا ہے یا نابینا ہے، لیکن اعمال اس کے ٹھیک ہے تو وہ بہت قیمتی ہے۔ باقی کردار اور اعمال اگر خراب ہے تو اللہ کی نگاہ میں تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ باقی آپ اپنے دنیا میں، اپنے معاشرے میں اور اپنی سوسائٹی میں آپ اس کی قیمت لگائیں۔ انسان گھرا ہوا ہے، یاد رہے کہ میرے اور آپ کے اعمال کی پوری نگرانی ہو رہی ہے۔ سخت قسم کے راڈار لگے ہوئے ہیں، ہر قسم کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی عمل میرا اور آپ کا باہر نہیں ہوگا۔ آپ کے دائیں بائیں آپ کے آنکھیں ہیں، آپ کے آنکھیں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، آپ کے اللہ کا بھلا کرے ہونٹ ہے، آپ کے کان بھی ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی درد ہوتا ہے، آپ لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، ہاتھ پہ پھوڑا نکلے، کینسر کا لاکھوں روپے خرچہ پاؤں پہ ہو جائیں، لیکن یہ آپ کے نہیں ہے، یہ اللہ کے ہیں۔ اور آپ برائی کریں گے تو کس سے کریں گے؟ برائی کریں گے کسی کو ماریں گے، اس ہاتھ سے ماریں گے، دھکا دیں گے اس ہاتھ سے دھکا دیں گے، مال لوٹیں گے کسی کا اسی ہاتھ سے لوٹیں گے، گالی دیں گے کسی کو اسی زبان سے دیں گے، بد نگاہی کریں گے انہی آنکھوں سے کریں گے، غیبت سنیں گے تو ان کانوں سے سنیں گے، چوری کے لیے جائیں گے تو ان پاؤں پر جائیں گے۔ یہ آپ کے ہیں یا آپ کے خلاف ہوں گے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن صوفی صاحب تو جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن مولوی صاحب جھوٹ بولنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن اللہ اس کے منہ پہ مہر لگائے گا، اور مہر لگا کر کے ہاتھ خود بخود بولے گا کہ میں چور ہوں، اس ظالم نے مجھے چوری میں استعمال کیا۔ پاؤں خود گواہی دے گا کہ اس ظالم نے میرے اوپر چل کر کے فلاں کے گھر پہ کود پڑا تھا، میرے اوپر چل کر کے یہ چوریاں کرتا تھا، میرے اوپر چل کر کے سینما گھر جایا کرتا تھا۔ آنکھیں خود بخود بتائیں گے کہ قرآن سے ہمیں ہٹا کر کے ناجائز قسم کی فتنہ باز عورتوں کی طرف دوڑاتے تھے، ہماری نگاہ لگی رہتی تھی اجنبی جن کو دیکھنا حرام ہے ان پر ہماری نگاہ لگی رہتی تھی۔ سورہ یاسین شریفہ پڑھتے رہتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، آج حساب کتاب کے دن منہ پر مور لگائیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ ان کے خود بخود بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور پاؤں بھی ان کے گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے برائیاں کیے، ہاتھ بھی ان کی برائیوں کی گواہی دیں گے اور پاؤں بھی گواہی دے دیں گے، آنکھیں بھی گواہی دے دیں گے، یہ سب گواہی دے دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی۔ اور یہ جو زمانہ ہے، رات ہے اور دن ہے، صبح کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، یہ زمانہ میری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی یہی زمانہ ہے۔ کسی کی 50 سال، کسی کے 60 سال، کسی کے 70 سال۔ سال بنتے ہیں مہینوں سے، مہینے بنتے ہفتوں سے، ہفتے بنتے دن سے، دن بنتے گھنٹوں سے،
گھنٹے بنتے منٹوں سے، منٹ بنتے سیکنڈوں سے۔ میری اور آپ کی زندگی یہی ہے نا، آپ اور میں ہم ایسی برائی نہیں کر سکتے کہ رات بھی نہ ہو دن بھی نہ ہو۔ ہم کوئی ایسی نیکی بھی نہیں کر سکتے جو رات میں یہ نہ ہو بھی دن میں بھی نہ ہو۔ میں ہوں یا آپ ہے، ہم سب کے سب رات دن کے اندر گھرے ہوئے، مکانوں کے اندر گھرے ہوئے۔ یا آدمی مسجد میں نیکی کرے گا، یا سینما گھر کے اندر چکلا کے اندر جا کر کے برائی کرے گا، یا گلیوں کے اندر چوری کرے گا، یا بازاروں میں کسی کو مارے گا، یا جھوٹ بولے گا۔ میں بھی آسمان و زمین میں بھی گھرا ہوا ہوں، اللہ کی قدرت کے تحت گھرا ہوا ہوں، اور یہ ہے کہ مکانوں میں گھرا ہوا ہوں، زمانے کے اندر بھی گھرا ہوا ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے کہ جو تمہاری تمام بد کرداریوں پر گواہی دے دے گا۔ آخر آپ برائی کریں گے یا رات کو کریں گے یا دن کو کریں گے؟ زمانے ہی میں تو کریں گے نا۔ اور یہی زمانہ آپ کی نیکیوں کو بھی نوٹ کرے گا، یہی زمانہ آپ کی برائیوں کی بھی نوٹ کرے گا۔ مجھے زمانے کی قسم ہے، یہی تیری زندگی ہے یہ زمانہ۔ اور مجھے مکانات کی قسم ہے، وہ مکان کی بھی قسم اٹھاتا ہے، زمین خود بخود کہے گی یومئذ تحدث اخبارا بان ربک وحالا۔ زمین کا وہ ٹکڑا وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا یا زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عید پڑھنے کے لیے جب جاؤ تو ایک راستے سے جاؤ، اور جب عیدگاہ سے واپس ہو جاؤ تو دوسرے راستے سے واپس ہو جاؤ۔ اس لیے کہ عام معاملات کے اندر بھی دو گواہ ہوتے ہیں، معاملات کے اندر دو گواہ ہوتے ہیں، تو آپ کے اعمال کے بھی دو گواہ ہوں گے۔ جس راستے سے جائیں گے وہ الگ گواہ بنے گا، جس راستے سے واپس گھر کو جاؤ گے وہ الگ گواہ بنے گا۔ یہ دونوں آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ پروردگار، ہم دو جگہیں، دو راستے گواہ اس بات کے کہ یہ تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے مسجد چلا گیا تھا، عیدگاہ چلا گیا تھا۔ آپ اپنے موبائل کے اس کے اندر ہزاروں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہیں، نقشے ہوتے ہیں، درختوں کی تصویر ہوتے ہیں، انسانوں کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے اس کا بٹن لگا دیا، اسکرین پر وہ پورا کا پورا آپ کو دکھایا۔ آپ کے موبائل میں کروڑوں انسانوں کی، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ تصویریں ہوں یا درختوں کے ہوں یا پہاڑوں کے، جیسے آپ اس کا بٹن لگاتے ہیں اسکرین پہ سارا کا سارا آپ کو دکھائے گا۔ میرا رب اپنی قدرت کی بٹن زمین پہ لگائے گا، زمین خود بخود گواہی دے گی کہ اس بدبخت نے یہ فلان ٹائم کی چوری ہے۔ تو جائے گا کہاں؟ جب آپ اپنے موبائل کی اسکرین لگا کر کے ایک ایک چیز کو ظاہر کر سکتے ہیں، تو وہاں قدرت اللہ کی جب متوجہ ہو جائے گی، آپ کی ایک ایک چیز کھل کر کے سامنے آئے گی۔ وہ زمانہ بھی آئے گا، وہ مکان بھی آئے گا، وہ جگہ بھی آئے گی، اور آپ کے ہاتھ بھی خود بخود بولیں گے، پاؤں بھی خود بولیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ زمانے سے باہر تو ہے ہی نہیں۔ زمانہ رات دن کا نام ہے، زمانہ ہفتوں کا نام ہے، زمانہ مہینوں کے نام ہے، زمانہ سال کے نام ہے۔ تو آپ زمانے سے باہر نہیں ہے۔ جو بھی برائی کرو گے، اس زمانے کو چلانے والا میں اللہ ہوں۔ تیری برائیوں پر گواہ یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ تیری برائیوں پر گواہ ہے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، جو آپ کے اور مکان کی کہیں قسم اٹھایا۔ زمان اور مکان جو تمہارے تمام برائیوں کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان ہلاکت کے اندر ہے، تباہی میں، بربادی میں۔ ہر ایک کو دیکھو، وہ تباہی کی طرف تو دوڑ لگاتا ہے، لیکن آبادی کے لیے نہیں۔ جس کو بھی کہو کہ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو، انگریزی ان کو پڑھاؤ، ہنر ان کو سکھاؤ، پیسے کمائے، تجارت کرے،
کوئی بدبخت یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ جو بچہ ہے اس کی زندگی کیا بن رہی ہے، آخرت میں اس نے جانا ہے، اس کے لیے کوئی بھی نہیں۔ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے اپنی دنیا کی، آخرت کی تو کوشش نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قو انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ بھوک سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پیاس سے بچا رہے ہیں، بیماریوں سے بچا رہے ہیں، باقی دنیا کی ہلاکتوں سے بچا رہے ہیں، آخرت کی ہلاکت سے بچاؤ کی کوئی ترتیب آپ نہیں بنا رہے۔ دنیا میں جہاں جہاں آپ کو ٹھوکر لگنا ہے، جہاں جہاں نقصان کا اندیشہ ہے، اس کو تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ ہو، لیکن جہاں جہاں زنا سے آپ کو ٹھوکر لگے گا، چوری سے آپ جہنم میں اوندے منہ جائیں گے، غیبت سے آپ جہنم میں جائیں گے، اور بے نماز اور اسی طریقے پر اللہ کے احکام کو چھوڑنے سے آپ خدا کے باغی بنیں گے، اس کا تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، یا 24 گھنٹوں میں عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت مبارک ہوتا ہے۔ انبیاء کو اکثر نبوت ملی ہے عصر کے ٹائم پہ ملی ہے۔ پولیس والوں کے عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ رشوت لینے کا ہوتا ہے۔ ایس ایچ او نے اس کو مقرر کیا، ڈی آئی جی نے۔ ایس ایچ او غریب تو ظاہر ہے کہ وہ ایس ایس پی کو دے گا، وہ ڈی آئی جی کو دیں گے، ڈی آئی جی کمشنر کو بھی دے دے گا، ہر ایک کے اپنے بھتے مقرر ہیں۔ وہ عصر کے ٹائم پہ وہ غریب گنتا ہے کہ آج دن میں مجھے 1.5 لاکھ جمع کرنا تھا، پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا، تو اب مغرب تک یہ کوٹا مجھے پورا کرنا ہے۔ دکاندار وہ اللہ آپ کا بھلا کرے عصر کے ٹائم پہ عصر کی نماز کا لحاظ نہیں ہے، آج مجھے کتنا ہدف تھا میرا، مجھے کتنا کمانا تھا، وہ اتنا کرنا ہے مجھے۔ عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ مولوی صاحب حضرات کے وہ ٹائم تعویذوں کا ٹائم ہوتا ہے، یہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، وہ مولوی صاحب کی تعویذ کا ٹائم ہوتا ہے۔ انبیاء کو جو نبوت ملی ہے وہ عصر کے وقت پہ ملی ہے۔ والعصر، مجھے عصر، نماز عصر کی قسم ہے، یا مجھے تمہاری زندگی کی قسم ہے اور زمانے کی قسم ہے، یا مجھے محمد کی زمانے کی قسم ہے۔ جس زمانے میں میرا پیارا محمد ہوا کرتا تھا وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، میں اللہ اس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہوں، پیارے محمد کی زندگی کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان بچے گا نہیں ہلاکتوں سے، وہ ہلاکتوں میں گھرا ہوا ہوگا، لفی خسر۔ جہنم سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ دنیا کا خسارہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کا تدارک ہو سکتا ہے، لیکن جہنم سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ خسارے میں انسان گھرا ہوا ہے، لیکن الا الذین آمنوا، جو اپنے ایمان کو درست کریں گے، جن کا عقیدہ درست ہوگا، جن کا نظریہ درست ہوگا۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ علماء کے ساتھ اتنا تعلق تو آپ کا ہونا چاہیے، صلحاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اور دیندار لوگوں کے ساتھ اتنا تعلق تو آپ کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور جنت اور جہنم کے بارے میں موٹے موٹے عقائد کیا ہے، ایمانیات کیا ہے کہ ان کو میں اپناؤں، اور کفریات کیا ہے کہ جن سے میں بچوں۔ اتنا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ایمانیات کو معلوم کر کے اس کو اپناؤں، سینے میں بساؤں، اور جو کفریات ہیں ان سے تو میں بچ جاؤں۔ اتنا تو ہر بندے کو کرنا ہے۔ عمل اگر آپ کریں گے اور ایمان درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، وہ سارے عمل بیکار ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ الا الذین آمنوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سے گلہ نہیں ہے، عوام سے گلہ نہیں ہے، مولوی صاحب سے گلہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کا آخری سرحد کیا ہے، آخری بارڈر کیا ہے، اور کفر کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، یا کفر کا آخری حد کیا ہے، ایمان کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ مرضی ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا، مرضی ہوتی ہے کہ کچھ گروپ، کچھ گروہ اور کچھ فرقے، کچھ مولویوں کے ہاں وہ مسلمان ہیں، دوسروں کے ہاں وہ کافر ہیں۔
ایمان اور کفر میں مولوی کا بھی اختلاف ہے. آپ یقین کیجئے میں اللہ کے گھر میں ہوں، ایمان و کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارا اختلاف اس کا ہے. ایمان کفر کا کوئی اختلاف نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، میں نے اللہ نے ہدایت کو اور ایمان کو بالکل واضح کر دیا اور کفر کو میں نے واضح کر دیا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ ایمان اور کفر کو بیان کرتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ بچو، ضلالت سے بچو، کفر سے بچو. اللہ نے احسان میں کمال کر دیا، اس نے کچھ چھوڑا نہیں. محمد رسول اللہ نے کچھ چھوڑا نہیں، پھر بھی ملا کا اختلاف ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ اختلاف حکومت کی مفادات کا ہے، وہ اختلاف اپنے پیٹ کا ہے، وہ اختلاف اپنی چودراہٹ کا ہے. ہر ایک مٹھی میں یہ جو اختلاف ہے نا، اختلاف ایمان اور کفر کا نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا نظریہ درست ہو، علماء کے ساتھ تعلق رکھو جو علماء ربانیین ہیں. آپ پہلوانوں میں فرق کرتے ہیں، آپ ڈاکو میں فرق کرتے ہیں، اور آپ اللہ کا بھلا کرے ایم این ایز اور ایم پی اے، ان میں بھی آپ فرق کرتے ہیں، اور آپ کالے گورے میں بھی فرق کرتے ہیں، آپ سردی گرمی میں بھی فرق کرتے ہیں، آپ اپنے نفع نقصان میں بھی فرق کرتے ہیں. تو آپ ان مولویوں میں جو ایمان کے دشمن ہیں اور جو یہ کہ آپ کو ایمان کے دعوت، اس میں آپ فرق کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کون دھوکہ دے سکتا؟ لیکن ایمان کا جو سرمایہ ہے نا، وہ اس کی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے. اس بنیاد پر جو ہے نا ہم کفر میں کبھی داخل ہوتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے والعصر، تمہاری زندگی کی قسم اور زمانے کی قسم کہ انسان تو تباہی میں ہے. الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو کچھ بھی لے کر آیا ہے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، اس سب کو سچا جاننا، اس سب کو سچا ماننا. جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اس سب کو سچا جاننا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں. سچا جاننا، سچا ماننا. بیٹا کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا، ابا کہتا ہے کہ پانی لاؤ، بیٹا کہتا ہے کہ جی بھی کہتا ہے، پانی لاتا نہیں ہے. بیٹا پانی لاؤ، جی، پھر بھی نہیں لاتا. بیٹا پانی لاؤ، نہیں. تو یہ ابا کہتا ہے تو مجھے باپ نہیں سمجھتا؟ جی آپ کو ابا پکا سچا میرا ابا ہے. تو ابا کو سچا جانتا تو ہے لیکن مانتا کیوں نہیں ہے؟ ابا کو وہ سچا جانتا ہے لیکن ابا کی بات مانتا نہیں ہے. تو مانتا نہیں ہے تو سچا جانتا بھی نہیں ہے. جب محمد میرے اور آپ کے ہاں اور قرآن پاک اور اللہ سچا ہے، سچا جانتے ہیں تو پھر سچے مانتے کیوں نہیں ہیں؟ عملی طور پر جس بات کی طرف وہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں ہم اس کی طرف دوڑ کیوں نہیں لگاتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ سچے ہیں، سچا جانتے ہیں آپ کو، کہتے ہیں سچا جانتے ہو تو رسوائی سے تو بچو. تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کے ملک کو، فلسطین کو اشدودی اور عمالق قوم نے قبضہ کیا، چلو تم میرے ساتھ. کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. اذهب انت وربک فقاتلا، تم اپنے رب کو آسمان سے بلا کر کے جاؤ لڑتے رہو. انا ہاہنا قاعدون، ہم ادھر بیٹھے ہوئے. آج محمد رسول اللہ کے ساتھ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ تو اور تیرے صحابہ جان لے، باقی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ملک کا سارا نظام وہ انگریز کا ہے، ہندوؤں کا ہے. جا محمد تو اور تیرے ساتھی انا ہاہنا قاعدون، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے. حضرت بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہم تھوڑے ہیں، آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟
تو حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن مسعود کہتا ہے خدا کی قسم حضرت مقداد ابن الاسود کا اگر یہ جملہ مجھے مل جائے نا، یہ سعادت جو اس نے 1 منٹ میں حاصل کی، اگر یہ مجھے مل جائے میری زندگی کے لیے، میرے سارے اعمال دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ حضرت مقداد بن الاسود نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، آپ کا اشارہ ہو دائیں طرف بھی ہم ہوں گے، بائیں طرف بھی ہم ہوں گے، آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، خشکی میں بھی ہم دوڑیں گے، دریا کے اندر بھی دوڑیں گے۔ کیا کمال کیا، کیا کمال کیا۔ فرمانے لگے ہم وہ بنی اسرائیل کی طرح تھوڑا ہی ہے کہ جو نبی سے کہتے ہیں اذهب انت وربک، تو جا موسیٰ تیرا رب، فقاتلا، ہمارے دشمنوں سے فلسطین میں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم وہ نہیں ہے۔ حضرت آپ کا اشارہ ہو آگے بھی ہم، پیچھے بھی ہم، خشکی میں بھی ہم، سمندروں میں بھی ہم، صرف بتا دے کس پہ حملہ کرنا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے تمنا کی اے رب یہ جملہ میں نے کیوں نہیں کہا، اس عقیدت کا اظہار میں نے کیوں نہیں کیا۔ اور میں نے دیکھا 14ویں کا چاند تو ویسے چمکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا حضرت کا چہرہ اور کھلنے لگا کہ واہ ایسے وفادار بھی میرے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کا معنی یہ ہے کہ سچا جاننا جو کچھ محمد رسول اللہ لے کر کے آیا، اور سچا ماننا بھی۔ کون جائے گا دشمن کی جاسوسی کر کے آ کر کے مجھے بتائے، اکیلا کون جائے گا؟ حضرت زبیر اٹھے کہنے لگے میں، فرمایا بیٹھ، پھر فرمایا کون جائے گا؟ پھر زبیر اٹھا میں، فرمایا بیٹھ، پھر کہا کون جائے گا؟ پھر کہ زبیر اٹھا، کہا کہ میں۔ فرمایا ہر نبی کا ایک خاص مددگار اور سپورٹر ہوتا ہے، کیا کہنا میرے پھوپھیزاد بھائی زبیر کا، میرا سپورٹر یہی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، انسان تباہی میں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے ایمان لایا، جو کچھ محمد لے کر کے آئے اس کو سچا جانتے بھی ہیں اور سچا مانتے بھی ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو محمد کا اشارہ ہو، نماز میں آپ اسی طرح، نماز میں آپ فرماتے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں محمد نماز پڑھتا ہوں اسی طرح یہ نماز اگر آپ کی ہوگی تو یہ عمل صالح ہوگا۔ زکوٰۃ اس طرح دو جیسے نبی نے دی ہے، اور اللہ آپ کا حج آپ اس طرح کریں گے جو نبی نے کی ہے، اور روزہ رکھیں گے اس طرح جو نبی نے روزہ رکھا ہے، یہ عمل صالح ہوگا، یہ عمل صالح ہوگا۔ روزے میں سورج اگر غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا 5-10 منٹ اگر کوئی تاخیر کر لیتا ہے تو اس پر سخت وعید سنایا گیا۔ آپ جیسے دیکھیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد دن ختم ہو گیا تو ہمارے لوگ تو افطار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں آدھا پونا گھنٹے کے بعد ان کی اذان آتی ہے، وہ ویسے روزہ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، ان کا روزہ بھی نہیں ہے، جمعہ ان کے ہاں نہیں ہے، تراویح ان کے ہاں نہیں ہے، روزے کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ سمجھے؟ اس لیے حدیث میں ترمذی جلد اول کے اندر اس پر سخت وعید آئی ہے۔ آپ سحری میں جیسے کہ وقت ختم ہو گیا اس کے آدھا منٹ بعد 1 منٹ بعد اگر آپ نے کھایا، روزہ آپ کا نہیں ہوگا، کھانا پینا تو آپ بند کریں گے لیکن روزہ آپ کا نہیں ہوگا۔ وقت سے 1 منٹ اگر زائد ہوگا آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے تباہی سے بچیں گے، ہلاکت سے بچیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو اچھے عمل کرتے ہیں، اور اچھا عمل وہ ہوگا کہ جس کو محمد رسول اللہ اچھا قرار دے دے، اچھا عمل وہ ہوگا جس کو شریعت اچھا قرار دے دے، میرے اور آپ کے اچھا کہنے سے نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں تک ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا کریں، اتنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو صحابی نے پکڑ کر کے ہاتھ نیچے کر دیا۔ دعا ایک ضروری چیز ہے،
اللہ کی بارگاہ میں سب صرف صلاۃ الاستسقاء میں نبی نے اس طرح ہاتھ اٹھائے اور کبھی ہاتھوں کو اس طرح الٹا بھی کیا، لیکن عام دعا کے اندر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھایا۔ عمل صالح وہ ہوگا جس کو شریعت صالح قرار دے دے، صحیح قرار دے دے، اور وتواصوا بالحق، اور دین حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے ہیں، دین حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ خود دیندار بننا اور دوسروں کو وصیت نہ کرنا، دوسروں کو تبلیغ نہ کرنا، یہ الگ گمراہی ہے۔ یہ تبلیغ والوں کی ذمہ داری ہے، غریبوں کی، یہ تبلیغی جماعتوں کی ذمہ داری ہے یا مولویوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نماز فرض ہے تو اتنا تو کر لے، اپنے بچوں کو تو بتا دے، اپنی بیوی کو تو بتا دے، اس کا قائل تو کر دے، ان پر تو آپ کی حکومت ہے۔ اپنے محلے والوں کو اتنا تو بتا دینا کہ نماز فرض ہے۔ کیا ضروری ہے کہ کسی مدرسے کا فارغ ہو اور اس کے پاس سند ہو تو پھر وہ یہ کرے گا؟ اس بات کا تو آپ بھی مولوی ہے، عالم ہے کہ نماز فرض ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اب تو لوگوں نے گول مول کر دیا ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہم لوگ تو گول مول بہت کرتے ہیں، گول مول بہت ہمارے ہاں چلتا ہے مولویوں کے ہاں۔ آپ کو سوائے امام ابو حنیفہ کے، سوائے امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جان سے مار دو، فوراً جیل میں رکھو۔ اور امام احمد بن حنبل کہتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتا وہ مرتا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ ہندو کے قبرستان میں لے جاؤ۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی اگر زندہ ہو جائے تمہارے اور مولی منظور کی کھال اتار دے جوتیوں سے۔ عبد القادر جیلانی کو آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا نہیں دیکھا، بدبخت آدمی تو عبد القادر جیلانی کا نام لیتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کے ہاں جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اور اس نے نکاح کیا، جو بچے پیدا ہو گئے وہ بچے حرامی ہیں، وہ بچے ولد الزنا ہے، وہ مرے گا۔ اس مردار کو جو ہے نا، اس میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کو کسی اور جگہ پر جانور کے اندر، جانور کی طرح لے جا کر کے پھینک دو۔ عبد القادر جیلانی کو ماننا کوئی آسان ہے کیا؟ وہ تو شکر ہے کہ ہے ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا خدا کا بندہ تھا۔ وہ تقریر جب کرتا تھا تو آنکھیں بند کرتا تھا۔ مولی منظور چونکہ نابینا ہے، ان کو اللہ نے آنکھیں دی تھی۔ ہم لوگ مولوی لوگ آج کل کے نابینا ہیں۔ سندھی میں کہتے ہیں کہ جیسے روح ہوتی ہے اس کا ختم بھی اسی قسم کا پڑھا جاتا ہے، جیسے عوام ہے تو مولوی بھی اللہ نے ایسے بنائے ان کے لیے، مولوی بھی میرے جیسے پیدا کر دیے۔ لیکن میں ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں نا کہ یہ بادلیں جب ہوں گے تو سورج آپ کو بھی نظر نہیں آئے گا، چاند بھی نظر نہیں آئے گا، تارے نظر نہیں آئیں گے، مجھے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس دوربین ہوتی ہے وہ دوربین ان بادلوں کو پار کر کے اس کو سورج نظر آتا ہے۔ اگر بادل ہے اس کو سورج نظر آتا ہے، رات ہو تو چاند اس کو نظر آتا ہے۔ جہاز والے اوپر بادلوں سے ہوتا ہے، اس کو زمین نظر آتی ہے کہ کہاں، ایئرپورٹ کی زمین کون سی ہے کہ جہاں مجھے لینڈنگ کرنی ہے، اس کے پاس وہ دوربین ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کے پاس عبد القادر جیلانی، ان کے پاس وہ دوربین ہے کہ پیشانی پر دیکھ کر کے کہتا ہے کہ تو بے ایمان ہے، بے غیرت ہے، چور ہے۔ وہ اسی کو دیکھ کر کے، اور واقعتاً اس وجہ سے حضرت جب بیان کرتے تھے تو آنکھیں بند کرتے تھے، بیان جب کرتے تھے تو آنکھیں بند کرتے تھے، اور کبھی آنکھیں کھلتی تھی کسی پر پڑتی تھی، کہتے تو نے داڑھی تو رکھی ہے لیکن تو بڑا بے غیرت ہے، تو منافق ہے۔ یہ لوگ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا مذہب یہی ہے عبد القادر جیلانی کا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا نا تو وہ اگر مرے تو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو،
اور اگر جو نماز نہیں پڑھتا وہ نکاح کرتا ہے کسی مسلمان خاتون سے، اس کا نکاح ہوا نہیں ہے، اور وہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ ہوں گے حرامی۔ میں حضرت کی بات سنا رہا ہوں، کہیں کوئی ساتھی یہ نہ کہے کہ مولوی کہتا ہے اس طرح، ہمیں ڈر لگتا کہ کہیں پھر اس کا رد عمل کوئی لوگ ظاہر نہ کریں، اس لیے کہ لوگ کہیں گے پھر ہم سب حرامی ہیں۔ تو میں حضرت جی کی بات عرض کر رہا ہوں، عبدالقادر جیلانی کی۔ اس لیے الا الذین آمنوا نظریے کے بعد، ایمان کے بعد وہ عمل الصالحات، اچھے اعمال بھی ضروری ہے، اچھے اعمال ضروری ہے۔ برتن کے اندر اگر برف رکھا ہوا ہے، باہر سے ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ بھی آپ کا ٹھنڈا ہوگا، پتہ چلے گا اندر یہ کہ برف ہے۔ اندر جب سینے کے اندر ایمان ہے تو پھر یہ ہے کہ باہر بھی اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ نماز بھی آپ پڑھیں، زکوٰۃ بھی آپ دے دیں، حج بھی کرے، قرآن کی احکام کی پابند بھی ہو، خدا کے احکام کی پابند بھی ہو، نبی کی سنتوں کے پابند ہو، تو اب پتہ چلے گا کہ آپ کے سینے کے اندر حرارت ایمانی موجود ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ برف کے اندر اگر آپ آگ رکھیں گے، کوئلے رکھیں گے، باہر ہاتھ رکھیں گے برتن پہ تو ہاتھ آپ کا جلے گا، برف رکھو گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہوگا۔ اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنا اثر باہر ظاہر کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان کس قسم کا ہے کہ باہر اندر ایمان ہے اور باہر اعمال میرے کفر والے؟ نماز نہ پڑھنا یہ ایمان کے اثرات میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ ایمان کا اثر نہیں ہے، برف کا اثر جلانا نہیں ہوتا، جلانا آگ کا اثر ہوتا ہے۔ آپ اپنے ایمان کو تو کچھ قوت والا تو بنا دو۔ جب میرا اور آپ کا، میرے اور آپ کے سینوں میں ایمان ہے، وہ ایمان باہر پھر یہ کہ وہ کفر والا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری زندگی، میرے تمام اعمال، میرے تمام سب کچھ، اللہ آپ کا بھلا کرے، مصروفیات، وہ سارے کے سارے کفر والے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے امام ابو حنیفہ کو خدا جزائے خیر دیں، وہ تو کچھ رعایت کرتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا جیل میں رکھو، یا توبہ کرے نماز پڑھے یا وہیں پر مرے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، عمل صالح نہیں کرتا، اس کو جیل میں رکھو، یا توبہ کرے نماز پڑھے یا مرے وہیں پر الو کا پٹا۔ اور باقی حضرات کہتے ہیں کہ اسپیشل بے ایمان ہے یہ، باقی حضرات کہتے ہیں پکا یہ بے ایمان ہے۔ یہ جو سعودی والے غریب کیا کریں گے ہمارے، حالانکہ سعودی کے امام احمد بن حنبل کا مذہب ان کا وہی ہے۔ امام احمد بن حنبل اتنا سخت ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جیل میں رکھو یا مرے وہیں پر، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرو۔ وہ تو اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ آپ ناراض نہ ہو، میں مسائل آپ کو بتا رہا ہوں، مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ تباہی سے بچیں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان کی مضبوطی کی نشانی یہ ہے کہ اچھا عمل کرے گا، نماز اچھی ہوگی، زکوٰۃ اچھی ہوگی، حج اچھا ہوگا، روزہ اس کا اچھا ہوگا، اعمال اس کے ٹھیک ہوں گے، تو یہ لوگ پھر یہ کہ تباہی سے بچیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، پھر پورے دین کی وصیت کریں گے، لوگوں کو تبلیغ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ تو دین کے مولویوں میں بھی فرق ہے، تبلیغیوں میں بھی فرق ہے، آپ میں مجھ میں۔ دین کی جن باتوں کا آپ کو علم ہے اپنے محلے میں تو لوگوں کو بتا دو نا۔ آپ کو دین کی جن باتوں کا علم ہے آپ اپنی بیوی بچوں کو تو ان کا قائل کر دو۔ آپ اس کا انتظار کریں گے کہ تبلیغی جماعت آئے گی، آپ اس کا انتظار کریں گے کہ کوئی مولوی آئے گا، آپ اس کا انتظار کریں گے کہ جبریل آپ کے گھر پہ آئے گا؟ اس طرح تو نہیں ہوگا نا۔ وتواصوا بالحق، حق کی، توحید کی، دین کی وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ دین کے سلسلے میں اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اس پر صبر کر لیں۔ دینی معاملات میں اللہ کے فضل سے ہم لوگ اتنے کمزور ہیں، اللہ ہمیں آزماتا بھی نہیں ہے۔ صبر تو وہ کریں کہ جن پر بڑی مصیبت آ جائے۔ آپ کا تو میں نہیں کہتا، ہم پر تو، ہم مولویوں پر کوئی مصیبت آئی بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر ہیرو خیرو نتو خیرو کو آزماتا بھی نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ آزماتا نہیں ہے کہ دیکھوں کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں دیکھ لوں کہ یہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا، ہر ایک کو وہ آزماتا نہیں ہے۔ وہ اپنے بڑوں کو آزماتا ہے، اپنے قریبوں کو جو اس کے قریبی ہوتے ہیں ان کو آزماتا ہے۔ مجھ پر اور آپ پر آزمائش کون سی آئی ہے؟ بسا اوقات وہ اس کے لاڈلے ہوتے ہیں ان کو بھی آزماتا ہے۔ مجھے اور آپ پر، ہم پر اگر برے دن آئیں گے یا آزمائش کے نہیں ہوں گے، ہم پر اگر برے دن ہوں گے تو اپنے بدعملی کے ہوں گے۔ بعض لوگ بدعمل نہیں ہوتے ہیں، وہ نیک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا رب ان کو آزماتا ہے، ان کے درجات اور بلند کرتا ہے۔ وہ انبیاء ہوتے ہیں، وہ صحابہ ہوتے ہیں، وہ تابعین ہوتے ہیں، وہ تبع تابعین ہوتے ہیں، وہ اکابرین ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کبھی ہم اس لائق کہاں ہیں؟ ہم لوگ اس لائق تھوڑی ہے کہ ہمیں کوئی آزمائے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، باقی ہم پر جو برے دن آ گئے وہ ہماری بدعملی کی وجہ سے آ گئے۔ اس لیے الا الذین آمنوا، ایمان والے بچ جائیں گے، وعملوا الصالحات، جن کے اچھے عمل بھی ہوں گے اور جو دین کی تبلیغ کریں گے، ترویج کریں گے، وہی لوگ وتواصوا بالصبر، اور صبر سے یہ کہ کام لے لیں گے۔ صبر کا معنی اللہ کے احکام پر اپنے نفس کو خو کر بنانا ہے۔ اس لیے اب رمضان بھی آ رہا ہے، تکلیفوں پر آپ اپنے آپ کو صبر کرنی ہوگی، اور پہلے سے رمضان کی تیاری بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا بنا دے، اللہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر أشرقت نفسي بنور من فؤادي